میرے پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام نبی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اگر آپ اسلامی بزرگوں کے واقعات، اسلامی اچھی باتیں سننا پسند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے اس چینل کو آپ کی خدمت کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ تک اچھی باتیں، بزرگوں کے واقعات پہنچا سکیں اور آپ کے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے اس ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا۔ اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کبھی بھی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے پڑوسی کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور ہم سے جتنا ہو سکے دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ لیکن پیارے برادران اسلام، ہم آج کل دوسروں کا خیال کیا رکھیں گے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کا ہی مال ہمارے پاس آ جائے۔ لیکن پیارے برادران اسلام، جو راستہ آج ہم نے اختیار کر لیا ہے دوسروں کا حق مارنے کا، دوسروں کا مال چھیننے کا، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کا، وہ راستہ ہمارا اور مذہب اسلام کا نہیں ہے۔ پیارے برادران اسلام، ذرا صحابہ اکرام کی حالات زندگی تو دیکھو کہ وہ اپنا بھی حق دوسروں کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کی یہ عادت تھی کہ خود بے شک بھوکے رہ جائیں لیکن پڑوسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور کوئی کہیں بھی رہے سب ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور حقیقت میں ہمیں مذہب اسلام نے بھی یہی سکھایا کہ اپنے پڑوسی کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے دوستوں کا، اپنے احباب کا ہمیشہ خیال رکھا کرو۔ پیارے برادران اسلام، لیکن ان باتوں سے ایک چیز تو ہمیں ضرور سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ چاہے کسی بھی قسم کا انسان ہو، چاہے کیسا بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم اپنے اس پڑوسی کا خیال رکھیں گے تو یہ بھی حقیقت ہے ہمیں دوسری طرف سے بھی پیار دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح جس طرح ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں وہ بھی ہمارا خیال رکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، اور آج تو لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کی زبان پر ہمیشہ یہ ورد رہتا ہے کہ رام رام جپنا، پرایا مال اپنا۔ حقیقت میں حالات یہ ہو چکے ہیں۔ لیکن پیارے برادران اسلام، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ پیارے برادران اسلام، مدینہ منورہ میں ایک محلہ 7 گھر کا تھا، یعنی اس محلے میں صرف 7 ہی گھر تھے، اور وہ لوگ بڑے مسکین اور بڑے غریب تھے، اور ہر ایک گھر کی یہ نوبت تھی کہ ہمیشہ ان لوگوں کے گھروں میں فاقہ کشی رہا کرتا تھا۔ اگر ایک وقت کا مل گیا تو 2 دن بھوکے رہا کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑتے تھے، اور اس فاقہ کشی کے عالم میں بھی ایک دوسرے کا وہ پورا کا پورا خیال رکھا کرتے تھے۔ پیارے برادران اسلام، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اتفاق سے ان 7 گھروں میں سے ایک گھر میں ایک بکرے کی سری تحفے میں آئی تھی۔ پیارے برادران اسلام، جب وہ سری تحفے میں آئی تو باوجود اس کے کہ وہ خود غریب تھے، وہ خود بھوکے تھے، بھوکے رہنے کے بعد بھی انہوں نے خیال کیا کہ ہم تو اچھا کھا لیں لیکن ہمارا جو پڑوسی ہے وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے، کیوں نہ یہ سری ان کے پاس پہنچا دیا جائے تاکہ ان کے گھر میں چولہا جل جائے اور ان کی بھوک مٹ جائے۔ آج اگر ہم نے یہ سری بنا کر کھا لیا تو کل میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور یہ سوچ کر انہوں نے وہ بکرے کی سری پڑوس کے گھر میں بھجوا دی۔ پیارے برادران اسلام، جب وہ بکرے کی سری دوسرے کے گھر میں پہنچی تو وہ بھی خدا پرست تھے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتے تھے، چاہے جتنی مرضی پریشانی آ جائے خدا اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ پیارے برادران اسلام، انہوں نے بھی پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے، ان کے حق کا خیال کرتے ہوئے وہ سری جو دوسرے کے گھر سے آئی تھی انہوں نے تیسرے کے گھر میں بھیج دی۔ پیارے برادران اسلام، وہ دوسرے گھر کے لوگ
जो कि 2 दिन से पहले ही फाके से थे, लेकिन उन्होंने पड़ोसी का ख्याल करके वो सीरी तीसरे के घर में भेजकर अल्लाह और उसके रसूल को राजी कैसे किया। लेकिन हमारी हालत देखो कि अगर हमारे पास कोई चीज़ आती है तो हम ये सोचते हैं कि हमारी ये चीज़ कहीं पड़ोसी देख न ले, कहीं उनकी नज़र न पड़ जाए। लेकिन सहाबा इकराम की ज़िंदगी पर कुर्बान जाओ, देखो कि किस तरह वो दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, अल मुख्तसर ये कि वो तीसरे घर वालों ने उस तोहफे को उसी जज्बे के मातहत उस तोहफे को चौथे के घर में भेज दिया, और इसी तरह उस चौथे घर वालों ने उसी जज्बे के मातहत उस तोहफे को 5वें के घर भेज दिया, और 5वें ने छठे, और छठे घर वालों ने उसी जज्बे के मातहत 7वें घर में वो तोहफा भेज दिया। प्यारे बरादरान इस्लाम, ये 7वां वो ही घर था जिनको सबसे पहले तोहफे में ये सीरी मिली थी। प्यारे बरादरान इस्लाम, जब उन 7वें घर वालों ने ये देखा कि ये तोहफे की सीरी तो फिर फिरा कर दोबारा हमारे ही घर में दाखिल हो गई है, फिर से ये तोहफा हमारे पास आ चुका है, तो उन्होंने कहा कि ये तोहफा हमारे ही नसीब में लिखा है। और फिर उन 7वें घर वालों ने उस सीरी को जो भी उन्हें मैसर हुआ, जिस हाल में भी, उन्होंने पकाया और फिर उन्होंने सभी घरों में थोड़ा थोड़ा तकसीम कर दिया। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, ये है सहाबा इकराम की जिंदगी, जिनसे हमें सबक सीखने की जरूरत है। उन्होंने खुद भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाया, और ये वो पाक लोग हैं जिन्होंने अपना हिस्सा भी अपने भाइयों पर सर्व किया। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और हमारी वीडियो की थोड़ी सी भी बातें आपको अगर कहीं से भी अच्छी लगी हो तो सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। तो चलिए